جب اپنے اختتام کو پہنچی اور بڑے بڑے سردار مارے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا. پہلا جملہ بڑا دردناک ہے. بئس عشیرۃ النبی، بئس عشیرۃ النبی کنتم لنبیکم. کتنا برا خاندان ہو تم اپنے نبی کے لیے. یہ کتنا برا خاندان ہے کسی بھی نبی کے حوالے سے. اس سے برا خاندان کون ہو سکتا ہے؟ کنتم لنبیکم، تم سے برا خاندان اپنے نبی کے لیے کوئی ثابت نہیں ہوا. کذبتمونی وصدقنی الناس، تم نے مجھے جھٹلایا اور لوگوں نے میری تصدیق کی. اخرجتمونی وآوانی الناس، تم نے مجھے مکہ سے نکالا اور انصار نے مجھے جگہ دی. وخذلتمونی ونصرنی الناس، اور تم نے مجھے اذیتیں اور تکلیف دی اور لوگوں نے میری مدد کی. تم بدترین میرے خاندان کے لوگ ہو. یا عتبہ، یا شیبہ، یا ابا جہل، یا فلان. سیدی اس کے الفاظ ہیں. حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. یہ سارے کے سارے مرے ہوئوں کو رسول اللہ نے ایک گندے کنویں میں پھینکا، گندگی سے بھرا ہوا، گندی ٹاکیوں سے بھرا ہوا. جب یہ ساری لاشیں اس کنویں میں پھینک دی، پہلا جملہ جو آپ کے سامنے رکھا کہ کتنا برا خاندان ہو. پھر کیا کہا؟ یا عتبہ، یا شیبہ، یا ابا جہل، سب کے نام لیے. حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ فواللہ انی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، اللہ کی قسم میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا. حضرت عمر، جہاں پہ سوال بنتا ہو وہاں پہ سوال کیا جاتا ہے. حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ ان لاشوں سے مخاطب ہیں جن کے جسموں سے روحوں کو نکال لیا گیا ہے، آپ ان کے ساتھ کلام کر رہے ہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کا ایک باب بیان کیا جس سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں اپنی بات کا آغاز کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم جس طرح تم میری آواز کو سن رہے ہو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو میری آواز سنوا رہا ہے، اور وہ یہ باتیں سن کے تکلیف اور اذیت کا شکار ہیں. عالم برزخ میں جو چاہے جب چاہے اللہ کی مرضی ہے کہ جو مرضی سنوا دے اور جس مرضی کو اوجل کر دے. یہ جو ہمارے معاشرے میں غلط العام ہے کہ مردہ زندہ سے بھی زیادہ سننا شروع ہو جاتا ہے. زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی میرے کان میں بات کرے دوسرا نہیں سنتا، لیکن مرنے کے بعد یہ میرے کان میں بھی بات کرے گا تو پیر سن رہے. یہ عجیب و غریب کنسپٹ ہے. یعنی مرنے کے بعد صلاحیت کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے. یہاں پہ کوئی مجھے ملنے آئے، میرے ساتھ بات کرے، میں گفتگو سن لوں گا، لیکن پیر صاحب فوت ہو جائیں تو کوئی ان کی قبر پہ نہ بھی جائے، اپنے گھر سے بھی پکارے تو وہ سن لیں گے. اور دلیل کیا؟ یہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں کے اوپر کفار کو خطاب کیا تھا اور کہا تھا اسی طرح سن رہے ہیں جیسے تم سن رہے ہو. بتائیے یہ دلیل عقل کے بھی خلاف اور منطق کے بھی خلاف. اور اگر دلیل بناتے بھی ہو، یہاں پہ سننے والے لوگ کون ہیں؟ بدترین کافر ہیں، بدترین ظالم ہیں، بدترین سرکش ہیں. اور تم یہ دلیل بناتے ہو اولیاء اللہ کے سننے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے ابواب میں یہ باب بھی شامل ہے. اور عالم برزخ میں جو مردوں کی سماعت جہاں جہاں ثابت ہوتی ہے حدیث سے ہمارا ایمان ہے، وہاں وہاں ایمان لے کے آتے ہیں. اور جہاں ثابت نہیں، جہاں پہ خاموشی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہاں پہ نہیں سنتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ مردے کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے اور قبر میں ڈالنے کے بعد جب اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار یا اس کا جنازہ پڑھنے والے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جوتوں کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب سنانا چاہیں جوتے کی آہٹ کو بھی سنوا دیں ہر میت کو. اگر سنانا چاہیں تو بدترین مشرکوں اور کافروں کو بدر کے کنویں میں موت کے بعد رسول اللہ کی آواز سنوا دیں. اللہ جب چاہے سنا دے. اور عالم برزخ کے حوالے سے اسی بات کو کلیئر کرنے کے اور اسی کنسپٹ کو کلیئر کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت.